رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے، عورتوں کو خاموش کر دیا اور ایک درد انگیز، نصیحت آموز، بلیغ اور بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو، میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور وصی اور اول المؤمنین باللہ تھا؟ کیا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ اس جملے پہ ذرا غور فرمائیے۔ فرمایا، کیا میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث پہنچی نہیں ہے کہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور قرۃ عین اہل سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو؟ اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، پوچھو جابر ابن عبداللہ، ابو سعید، سہل بن سعد، معلوم کرو زید ابن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے۔ بے شک یہ بات انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یعنی یہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں انہوں نے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرے خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں ہے؟ مجھے بتلاؤ، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ رؤسائے کوفہ کا نام لے کر، اے شیس ابن ربیع، اے حجاز ابن ابحر، اے قیس ابن اشعث، زید ابن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے تھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے، کہنے لگے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، پہلے وہ اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں امن ہے۔ قیس ابن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلم ابن عقیل کے قتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کی بات قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترا۔ اس کے بعد زہیر ابن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑی ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جاؤ۔ بتلایا کہ اگر تم اس کی حرکت سے باز نہ آئے، ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو اس کے بعد ابن زیاد تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اور زہیر کو برا بھلا ان لوگوں نے کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا ہم سب تم کو قتل کریں۔ زہیر نے پھر کہا، ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے یعنی ابن زیاد سے زیادہ محبت اور اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کی اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لیں۔ بخدا یزید ابن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ طویل گفتگو ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلایا۔ اس کے بعد حر بن زید جو اب تائب ہو کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑے لوگوں کو خطاب کیا، اہل کوفہ ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں اور تم ان کو قتل کرو؟ تم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اب تم انہی کے قتل کے در پہ ہو۔
ان کو بھی اجازت نہیں دیتے خدا کی طویل اور عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کے مثل بنایا ہے، دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا، جس کو یہود و نصارہ مجوسی سب پیتے ہیں اور جس میں علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حسین اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ قیامت کے روز تم کو پیاسے رکھے گا اگر توبہ نہ کرو، اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن زید بھی تیر پھینک کے گئے اور وہ واپس آ گئے، حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ گمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا بھی شہید ہو گئے۔ حر بن زید نے حضرت حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم ابن عجوسہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب ابن مطہر ان کے پاس آئے اور کہا جنت کی خوشخبری تمہارے لیے، اگر میں یہ جانتا بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ لشکر پر جس طرح حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ ابن قیس کی یہ حالت دیکھی تو عمرو بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیس ابن ربعی سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا تم سب گمراہ ہو، ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہے ان سے قتال کرتے ہو، سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمرو بن سعد نے کمک اور تاریخ تازہ دم 500 سپاہی بھیجے، یہ آ کر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین نے اس کا بھی نہایت مقابلہ کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو گئے اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب پہنچ گئے۔ ابو شمامہ سائدی نے عرض کیا میری جان آپ پر خور، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے قتل کیا جاؤ، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کہا نماز پڑھ کے پھر پڑھ لے، ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا ہے؟ حضرت حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ خوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حسین تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن القین نے حضرت حسین کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین کے پاس وجود چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا۔ یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حسین کو بچا سکتے نہ خود بچ سکتے، تو اب ان میں سے ہر شخص یہ خواہش تھی کہ حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤ۔ اس لیے ہر نہایت شدید اور شجاعت سے مقابلہ۔ حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی ہم رسول اللہ کے قریب تر ہیں۔ کمبخت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا اور پھر کچھ شقی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حسین سامنے آئے، خدا اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے قاسم ابن حسین کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا یا اماں، یعنی اے چچا، تو حضرت حسین نے دوڑ کر ان کو سنبھالا، عمر پر تلوار سے حملہ کیا کہ کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین تقریباً تنہا و بے یار و مددگار رہ گئے۔ اس کے بعد شمر 10 آدمیوں کے قریب لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھا اور شدید پیاس میں تھے حضرت حسین، اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین بڑھے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے
کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ جس کی نظیر اولاد اہل بیت قتل کر دیے گئے، اس کو شدید زخم لگے ہوئے، پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم، اور اس وقت ثبات قدمی کا مقابلہ کر رہے ہیں جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے۔ شمر نے جب یہ دیکھا حضرت حسین کے قتل کرنے سے ہر شخص بچتا رہے تو آواز دی، یکبارگی سے حملہ کرو۔ اس میں بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی سے حملہ کیا۔ ابن رسول خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی ابن یزید سے کہا، ان کا سر کاٹ لو، اور آگے بڑھا اور ہاتھ کام گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان ابن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ۔ رضی اللہ عنہم وارضاہ وارزقنا حبہ وحب من والاہ۔ حضرت حسین عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید ابن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو اور جب کہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمرو بن سعد آگے ہوئے اور کہا، ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعارض نہ کرے۔ ابن زیاد شقی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے۔ عمرو بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی شمار کی گئی۔ حضرت حسین کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے۔ عمرو بن سعد کی لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ ان کے رفقا کو اہل غازریہ نے 1 روز بعد دفن کیا۔ خولی ابن یزید اور حمید ابن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کے سامنے رکھ کے ایک چڑی سے حضرت حسین کے دہن مبارک پر کو چھونے لگا۔ زید ابن ارقم سے نہ رہا اور بول اٹھے کہ چڑی ان متبرک ہونٹوں سے ہٹا لی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زیاد ابن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے اور کہا کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو امیر بنا لیا۔ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنا لے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس ذلت پر راضی ہو گئے۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید گفتگو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔